السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون ہے کا عنوان ہے پرسہ۔ صاحب اسلوب قلمکار ندیم صدیقی کی کتاب پرسہ، عبدالصمد تاجی، جولائی 10، 2020۔ خوش رہے آصف انصاری جس نے پیاروں کا پرسہ دیا۔ جی بہت خوش ہوا، حوصلہ ملا، ابھی چاہنے والے سلامت ہیں۔ یہ اطمینان بھی کہ چراغ سے چراغ جلانے کی روایت ابھی زندہ ہے۔ پرسہ کیا ہے؟ ایک صاحب دل کی حکایت دل، حکایت دوراں، آنکھ بند کر کے جانے والوں کا ورثہ، ان کی باتیں، یادیں اور گزرے لمحوں کا احوال۔ ندیم صدیقی علمی ادبی حلقوں میں فعال شخصیت، بقول مولانا انجم فوقی شخصیت میں تبدیل ہو جائے یہ عام بات ہے۔ مراتب کمال یہ ہے کہ شخصیات شخص میں سمٹ آئیں۔ ندیم صدیقی اس کی تازہ مثال ہیں اور پرسہ ثبوت آپ کی ہنرمندی سے سنہری یادیں، روشن لمحے کرتاس پر مسکرا رہے ہیں۔ کبھی تتلی کی طرح، کبھی جگنوں کی مثال، اڑتے لمحات کو چٹکی میں دبائے رکھنا۔ کبھی تتلی کی طرح، کبھی جگنوں کی مثال، اڑتے لمحات کو چٹکی میں دبائے رکھنا۔ ظفر محمد خان ظفر۔ ندیم صدیقی کون ہیں؟ تعارف انہی کی زبانی۔ 20ویں صدی کے 5 دہے پورے ہو چکے تھے جب میں کانپور یوپی ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ایک معمولی سا آدمی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ زمانے کے تاریک اور روشن پہلوؤں نے زندگی کی معنویت مجھ پر کھول دی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میری تو کسی طرح کی بھی کوئی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، اور ہنر بھی کاغذ اور کپڑے پر نقش نگاری اور دانت کے منجن سے لے کر جوتے کی پالش تک کئی کام کیے۔ شکر ربی کے قلم اور کاغذ کا پیشہ راس آیا۔ کوئی 20 برس سے زائد مدت روزنامہ انقلاب ممبئی میں کام کیا۔ 2009 عیسوی میں وہاں سے کبر سنی کے باعث سبکدوش ہوا تو روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی میں جمعہ میگزین کی ادارت تفویض ہوئی، اور ادبی امور بھی بحمدللہ 69 برس میں بھی کام سے لگا ہوا ہوں۔ شاید وہ وقت ابھی دور ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے والے کے لیے کام کبھی ختم نہیں ہوتا؟ یہاں یہ بھی اظہار کرتا چلوں کہ مجھے اس کتاب کے تعلق سے ادب کا کوئی دعویٰ نہیں۔ اسے ان لوگوں کا ایک تذکرہ بھی سمجھا جائے گا جو زبان و ادب کے لیے مخلص تھے۔ یہ کتاب انہی مرحومین کا پرسہ ہے اور بس۔ پروفیسر غازی علم الدین، میرپور، آزاد کشمیر۔ رقم طراز ہیں تو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے محترم ندیم صدیقی نے خاکہ نگاری، شخصیہ نگاری اور تذکرہ نگاری میں سے کسے اپنے تخلیقی ہنر کا میدان ٹھہرایا ہے۔ مصنف نے پرسہ کی شخصیات کے باطن اور ماحول کی لفظی تصویر کشی کی ہے، جس سے ممدوح
اپنی بیشتر خصوصیات کے تاثرات و تصورات کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ ان تحریروں میں مصنف مختلف جہتوں سے واضح تصویریں بناتے ہیں اور ثقافت، تہذیب اور گزرے لمحات کے المیے کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ اسے ان لوگوں کا ایک تذکرہ ہی سمجھا جائے جو زبان و ادب کے لیے مخلص تھے۔ ندیم صدیقی کی اس واردات قلبی کو پڑھتے ہوئے ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ پرسا کا قاری اپنی نم آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ پرسا تاثرات مضامین کے علاوہ نظم و نثر پر مشتمل عالمانہ مباحث کا وہ گلدستہ ہے جو ادبی تسامحات پر گرفت اور تصحیحات لسانی پر رہنما ہے۔ اس کا جس قدر مطالعہ کرتے جائیں کمالات شعری کے انکشافات کے ساتھ زبان دانی کے معاملات بھی عیاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف نہ کرنا ادبی خیانت ہوگی کہ پرسا نے مجھے اول تا آخر اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے کتاب اردو ادب میں ایک مفید، لائق تحسین اور وقیح اضافہ ہے جو فاضل مصنف کے روشن باطن، انسانی دوستی، ان کی بصیرت ادبی اور اسلوب نگارش کی نادر مثال ہے۔ آنکھوں میں کچھ سمیٹ کے رکھ لو رتے امام، آنکھوں میں کچھ سمیٹ کے رکھ لو رتے امام، پھر اس کے بعد دن یہ سہانے نہ آئیں گے۔ نعمان امام۔ ندیم سہانے دنوں کا پرسہ یوں دیتے ہیں: ایک واقعہ فنا نظامی کے وسیع القلبی اور ظرف کی بہترین مثال ہے۔ کانپور میں ایک شاعر تھے افسر ناروی، موضوع پورے کانپور میں تضمین کے لیے مشہور تھے۔ طرح مشاعروں اور نشستوں کا دور تھا۔ مخدوم محی الدین کے شعر کا ایک مصرع طرح بنا: اٹھا ہوں آنکھوں میں خواب ناتمام لیے۔ حسب پروگرام طرحی نشست شروع ہوئی۔ مبتدی شعراء مطروحہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ داد مل رہی ہے کہ اب نشست آخری دور میں پہنچی ہے، یعنی صرف بزرگ شعراء باقی ہیں۔ آواز دی گئی: حضرت افسر ناروی زحمت فرمائیں۔ حاضرین ہمہ تن گوش کہ دیکھیں افسر ناروی آج کیا مصرع لگاتے ہیں۔ افسر نے مصرع مطروحہ یاد دلایا، پھر اپنی تضمین سنائی: یہ کس نے پھونک دیا سور وقت سے پہلے، یہ کس نے پھونک دیا سور وقت سے پہلے، اٹھا ہوں آنکھوں میں خواب ناتمام لیے۔ راوی کا کہنا ہے کہ تضمین پر داد و تحسین سے چھت اڑ گئی۔ ابھی کئی سینئر شعراء کلام سنانے کے لیے بیٹھے تھے، جن میں فنا بھی تھے، جو یہ کہتے ہوئے نشست سے اٹھ گئے کہ بھائی افسر نے اس مصرعے کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اب نشست کے خواب ناتمام کو تمام نہ ہونے دیا جائے۔ یہاں مخدوم کے شعر میں پہلا مصرع کیا تھا یہ بھی بتا دیا جائے: بجا رہا تھا کہیں دور کوئی شہنائی، اٹھا ہوں آنکھوں میں خواب ناتمام لیے۔ تو دوستو، ابھی آپ ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کا یہ پہلا قسط ہے۔ مضمون تھوڑی لمبی ہے، اس لیے ایک دو قسط لگ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر اس معاملے کو روکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اگلا حصہ بھی آپ ضرور سنیں گے۔ تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اسی پروگرام میں، آپ کے اپنے پروگرام میں، اسم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
تو پرسہ کا جو مضمون ہے اس کا دوسرا حصہ یعنی پارٹ 2 آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ پہلا پارٹ جس طرح سے سنا ہے اسے بھی دوسرے پارٹ کو بھی سنیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور پارٹ بھی آپ کے سامنے آئے. بجا رہا تھا کہیں دور کوئی شہنائی، اٹھا ہوں آنکھوں میں خواب ناتمام لیے. ہائے ہائے ندیم صاحب کیا دن تھے جب فوق الادب میں مولانا انجم فوقی شاگردوں کے جھرمٹ میں پھول بکھیرتے تھے. ایک شاگرد تھے نجمی بدایونی جو میرے پڑوسی تھے. انہیں کے ساتھ مولانا سے کئی ملاقاتیں رہیں. ان کے 2 شعر بھی سن لیں. دل میں رکھو کہ نکالو ہم کو، دل میں رکھو کہ نکالو ہم کو، کسی سانچے میں تو ڈھالو ہم کو. میں گیا وقت نہیں ہوں نجمی، میں گیا وقت نہیں ہوں نجمی، جب چاہو بلا لو ہم کو. مولانا نے نجمی سے پوچھا، نجمی یہ صاحبزادے جو اکثر ساتھ ہوتے ہیں شعر بھی کہتے ہیں؟ نہیں حضور یہ سنتے ہیں. عزیزم سننے والے تو ناپید ہیں. صاحبزادے کچھ یاد ہو تو سنائیے. میں نے محمد حسین عباسی جو حضرت کے حلقے میں ظفر انجمی کے نام سے معروف تھے انہی کا شعر سنایا جو حضرت ہی کی زمین میں ہے. مفلس دیکھو سوکھا کانٹا، مفلس دیکھو سوکھا کانٹا، پیسے والا گول مٹول. مولانا نے بے ساختہ کہا، پگلے ذہن کے سوتے کھول، پگلے ذہن کے سوتے کھول. ندیم صاحب سوتے تو اسی وقت کھل گئے تھے آج آصف انصاری نے اظہار کرا دیا. آپ نے خوب کہا. مولانا انجم فوقی اسی فکر و اظہار کے اعجاز کا ایک جیتا جاگتا نام ہے جو صرف کہتا نہیں بلکہ کرتا بھی ہے. ان کے کردار اور اثار کے گواہ کانپور سے احمد آباد، مالیگاؤں، دھولیا، ممبئی اور کراچی میں ہم نے دیکھے ہیں. ایک گواہی یہ بھی درج ہو جائے جو ان کے کردار کی جھلک ہے کہ وہ دوسرے بزرگوں کی طرح چھوٹوں سے کبھی خائف یا دور نہیں رہے، بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی چھوٹا اگر کسی سطح پر معمولی سی بھی کشش کا حامل ہے تو مولانا کی نگاہ کی توجہ سے وہ بچ نہ سکا. حسن سوز جو مولانا کے تلامذہ میں سے تھے اور جن کا یہ شعر مشہور ہے کہ دونوں ہی سے رشتہ رکھو، دونوں سے ہوشیار رہو، دونوں ہی سے رشتہ رکھو، دونوں سے ہوشیار رہو. انسانوں کی جان کا دشمن لوہا بھی ہے سونا بھی، انسانوں کی جان کا دشمن لوہا بھی ہے سونا بھی. مولانا سے شعر و ادب پر گفتگو کے دوران حسن سوز اکثر فراق کے شعری محاسن کو یوں بیان کرتے کہ جیسے دوسرے شعراء کچھ بھی نہیں ہیں. مولانا انجم فوقی کے حسن سوز کا یہ انداز نقد و نظر ظاہر ہے گراں گزرتا تھا، مگر وہ حسن سوز کو کبھی ٹوکتے نہیں تھے. ایک دن حسن سوز رخصت ہوئے تو مولانا نے اپنے آپ سے کہا کہ حسن سوز جس طرح فراق کو سمجھ رہے ہیں ذرا اس زاویے سے بھی فراق کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے. انہوں نے فراق کو سوز کے تناظر میں پڑھا. مولانا نے لکھا ہے کہ اس دن مجھ پر فراق کی شعریات کے کئی مخفی پہلو ظاہر ہوئے اور یہ بھی احساس جاگا کہ استاد اگر خود پرستی اور نرگسیت میں مبتلا نہیں تو اسے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہوش مند استاد وہی ہے جو شاگرد کو سکھاتا ہی نہیں بلکہ اس سے خود بھی کچھ سیکھتا ہے. مولانا چھوٹوں کی حوصلہ افزائی میں بہت فراغ دل واقع ہوئے تھے. ان کے خطوط اور مضامین اس کے گواہ ہیں.
اور سب سے بڑھ کر انہی کا یہ شعر شہادت بنا ہوا ہے، چھوٹے نہ ہوں تو کیسے بڑے کس کا احترام، چھوٹے نہ ہوں تو کیسے بڑے کس کا احترام، کلیوں کے دم سے لال و گل کا شباب ہے، کلیوں کے دم سے لال و گل کا شباب ہے۔ ندیم صاحب ڈاکٹر ذو انصاری کے شباب کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ 70 سالہ انقلاب روزنامہ کی تاریخ میں انصار ہی ایک ایسے مدیر گزرے ہیں کہ ان کے اداریوں کی دھوم ممبئی ہی نہیں تمام مہاراشٹر میں تھی۔ انقلاب کا یہی مدیر تھا جس کے اداریوں کا مجموعہ اس کی زندگی ہی میں بزم غالب کاؤنٹی کے زیر اہتمام مرزا نوشاہی کے ایک ترکیب کانٹوں کی زبان کے نام سے چھپا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ شائقین آج بھی کتب خانے میں اس کتاب کو ڈھونڈتے دیکھے جاتے ہیں۔ ذو صاحب نے بہت لکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنا لکھا خوب لکھا۔ وہ اپنے معاصرین اور متاخرین میں ایک حوالے سے کم ترین ہی سمجھے جانے کے قابل ہیں۔ ڈاکٹر انصاری جیسا بڑا شخص ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ہم جیسوں کے سامنے علم کے معاملے میں طالب بن جاتے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ ہمارے لیے ایک سبق سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہم مرحوم کی قبر سے لوٹنا چاہتے تھے کہ ایک ندا سنی، میاں ندیم تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہو؟ کمبخت ہمارا دماغ کہیں قابو میں رہتا ہے۔ فوراً بول پڑا، ڈاکٹر صاحب اب چھوٹے پیدا ہی نہیں ہوتے، لیجئے وہ بھی یاد آ گئے۔ دعا کرو میری خوشبو پہ تبصرہ نہ کرو، دعا کرو میری خوشبو پہ تبصرہ نہ کرو کہ ایک رات میں کھلنا بھی تھا بکھرنا بھی۔ قیصر الجعفری۔ اب بھائی کیسا تبصرہ، ندیم صاحبی کا پرسہ سن لیں۔ اس وقت وہ منظر بھی آنکھوں میں تیر رہا ہے جب دشت بے تمنا کی تقریب رونمائی ممبئی کے باوقار نہرو سینٹر میں منعقد ہوئی تو موسیقار اعظم نوشاد نے بھری محفل بلکہ بیامانگ دہل کہا تھا کہ قیصر الجعفری کی یہ کتاب پڑھتے وقت ان کی اکثر غزلیں مجھ سے چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی تھیں کہ مجھے بھیروی میں گاؤ، مجھے ملہار میں گاؤ، مجھے دربار میں گاؤ۔ یہ ذکر یہاں یوں در آیا کہ ہماری شعراء برادری کا ایک طبقہ انہی گلوکاروں کا شاگرد گردانتا تھا یا سمجھتا ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ہم نے یہ شوق ان شعراء کے ہاں بھی پایا جن کی شعریت میں غنا بھی نہیں پایا جاتا بلکہ میں کا زبر زیر ہو کر می کے آلاپ بن جاتا ہے۔ قیصر مرحوم کے ہاں ایک شعری وفور تھا جسے قصبی یا مشقی کہنا زیادتی ہوگی۔ 2001 کا ماہ ربیع الاول ہفتے عشرے میں شروع ہوا چاہتا تھا۔ اس دوران دہلی سے شائع ہونے والے کسی پرانے رسالے ماہنامہ آستانہ یا ماہنامہ دین و دنیا میں ہم نے حضرت ابو حنیفہ کی ایک عربی نعت پڑھی جس کے ہر شعر کے نیچے رواں نثری ترجمہ بھی درج تھا۔ خیال گزرا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس نعت کا منظوم ترجمہ ہو جائے۔ ذہن میں اسی وقت قیصر الجعفری کا نام ابھرا۔ حسن اتفاق کے دوسرے دن موصوف ممبرا ریلوے اسٹیشن پر مل گئے۔ ہم نے اپنے بیگ سے وہ رسالہ انہیں دیا اور کہا کہ لیجئے، اللہ اپنے محبوب کا کام آپ سے لینا چاہتا ہے۔ خوش ہوئے اور یہ کہہ کر دادر اسٹیشن پر رخصت ہوئے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے، مگر ہوا یوں کہ تیسرے ہی دن وہ غریب خانے پر آئے
اور 3 ورقے 42 اشعار پر مشتمل نعمان بن ثابت المعروف حضرت ابو حنیفہ کی نعت کا اردو نذرانہ ساتھ لائے۔ ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے، پرسہ کا دوسرا حصہ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اس کے تیسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک اسم راشد کی ادبی دنیا کو یاد دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پرسہ کا تیسرا قصہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو دوستو، حضرت ابو حنیفہ کی نعت کا اردو نذرانہ ساتھ لائے، جس کا ایک ایک مصرع روانی اور شگفتگی کا ایک نمونہ بنا ہوا تھا۔ اگر حضرت ابو حنیفہ اور قیصر صاحب کا نام بتائے بغیر یہ نعت کسی صاحب نظر کے سامنے رکھ دی جائے تو بلا تردد اسے کسی اردو شاعر کی فکر رسا کا نتیجہ قرار دے گا۔ اس وقت اس نعت کی چند اشعار حافظے کی پوٹلی میں برآمد ہوا چاہتے ہیں۔ انسان کے بس میں تیری تعریف نہ جن کے، انسان کے بس میں تیری تعریف نہ جن کے، اوصاف فرشتے بھی نہ گن پائیں میں کیا، اوصاف فرشتے بھی نہ گن پائیں میں کیا ہوں۔ انسان کے بس میں تیری تعریف نہ جن کے، اوصاف فرشتے بھی نہ گن پائیں میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ سرکار دل شیفتہ قابو میں نہیں ہے، سرکار دل شیفتہ قابو میں نہیں ہے۔ میں تیری محبت میں چھلکنے سا لگا، میں تیری محبت میں چھلکنے سا لگا ہوں۔ ضرب رکھتا ہے جو مجھ کو وہ بے کی، چپ رکھتا ہے جو مجھ کو وہ ہے تیرا تصور، چپ رکھتا ہے جو مجھ کو وہ ہے تیرا تصور، چپ رکھتا ہے جو مجھ کو وہ ہے تیرا تصور۔ میں مدح سرا ہوں تیرا مدح سرا ہوں، میں مدح سرا ہوں تو تیرا مدح سرا ہوں۔ اقوال تیرے گونجے تو کھلتی ہے سماعت، اقوال تیرے گونجے تو کھلتی ہے سماعت۔ میں چاروں طرف صرف تجھے دیکھ رہا ہوں، میں چاروں طرف صرف تجھے دیکھ رہا ہوں۔ محشر میں مجھے تیری شفاعت ہو میسر، محشر میں مجھے تیری شفاعت ہو میسر۔ اے سرور کونین میں محتاج آتا ہوں، اے سرور کونین میں محتاج آتا ہوں۔ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو ہم اپنی اخباری مصروفیات کے سبب شریک نہ ہو سکے، لیکن دفتر میں بیٹھے انہی کے بارے میں سوچتے رہے۔ دل تھا کہ رو رہا تھا مگر آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ تو کہیں اندرون میں ان کا یہ شعر گونجا، یہ محبت ہے ذرا سوچ سمجھ کے رونا، یہ محبت ہے ذرا سوچ سمجھ کے رونا، ایک آنسو بھی جو ٹوٹا تو سنائی دے گا۔ مت سہل ہمیں جانو، انور ظہیر اپنے ہم عمروں میں نہایت نمایاں شخص تھے۔ ان کی اول و آخر کتاب مت سہل ہمیں جانو پڑھیے اور سر دھنیے، پھر ذرا ارد گرد دور نزدیک دیکھیے کہ اس درجے کی زبان اور پرتاثیر بیان آج کتنے قلم کاروں کو میسر ہے۔ شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں میں ایسے گزرے ہیں جنہیں عمر کم ملی مگر وہ کچھ ایسا کہہ گئے کہ بعد از مرگ بھی ان کی عمر ہے کہ بڑھتی جا رہی۔ اور ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے بہت عمر پائی اور بہت کچھ کر گئے مگر جب وقت نے اسے اپنے ترازوں میں پرکھا تو پتہ چلا کہ اس بہت کچھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی کچھ ہے جو فنکاروں کی زندگی بن جاتا ہے، یعنی یہ کچھ
آپ کو ایک عمر پر حاصل ہو یا کم عمری ہی میں نصیب ہو گیا، اس کی اہمیت نہیں۔ اہمیت تو صرف کچھ کی ہے، اور وہ کچھ ہمارے انور ظہیر خان کو اس میں بامسمہ کر گیا۔ شکر ربی۔ انور ظہیر خاک کے بستر پر مٹی کی چادر اوڑھ چکے ہیں۔ اس میں بھی وہ سبقت لے گئے، مگر جسے زندگی کی منزل کہتے ہیں وہ بھی ان کے قدموں تلے ہے۔ انور ظہیر خاک کے بستر پر مٹی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، اس میں بھی وہ سبقت لے گئے، مگر جسے زندگی کی منزل کہتے ہیں وہ بھی ان کی قدموں تلے ہے۔ الفاظ و صورت و رنگ و تصور کے روپ میں زندہ ہیں لوگ آج بھی مرنے کے باوجود۔ ندیم صاحب اجازت دیجیے، مربی یاد آ گئے۔ 95 برس میں کرم فرما سید مختار علی شعور اکیڈمی نے نور احمد میرٹھی کے غیر مسلم نعت گو شعراء کے تحقیقی تذکرے بحر زباں کی زیارت کرائی تو نور احمد سے ملنے کی خواہش فطری تھی، اور کئی برس بعد 2009 عیسوی کی ایک تقریب میں نور میرٹھی صاحب مقابل تھے۔ روشن چہرہ، گداز جسم سے محبت و شفقت کی فرحت انگیز لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نئے ہنر کو کلیجے سے لگانا آپ کے بڑے پن اور اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے۔ حد تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری روشن دن تک اس بے ہنر سے ملنے میں ناغہ نہ گیا۔ آپ نے خوب لکھا، نور احمد میرٹھی رخصت ہو گئے، مگر اپنی کتابوں میں وہ زندہ ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ اب جو چاہے اس نور سے پر نور ہو جائے۔ زندگی کس کو کہتے ہیں اور زندگی کیسے ملتی ہے، نور احمد بتا گئے۔ زندہ باد نور احمد، زندہ باد۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں۔ ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی، راہ گزر رہی ہے، راہ گزرے راہ گزر سے آگے بھی، راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی۔ پرویز شاہ جی۔ روایت ہے کہ ایک بار پاک ٹی وی نے ایک غیر معمولی پروگرام پیش کیا جو فی البدیہہ بیت بازی جیسا تھا۔ ایک طرف رئیس امروہوی تھے تو دوسری طرف حکیم راغب مراد آبادی۔ راوی بتاتے تھے کہ یہ پروگرام کوئی گھنٹہ بھر چلا ہوگا، اور ٹی وی کے ناظرین تھے کہ ان کی نظریں ٹی وی سیٹ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس میں بظاہر تو راغب صاحب اپنے حریف سے چند ثانیے خاموش رہنے کے باعث ہار گئے تھے، مگر سابقہ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقابلہ چونکہ کانٹے کا تھا، رئیس امروہوی سارے پاکستان میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور راغب صاحب بھی ان کے احترام کے قابل تھے، لہذا اس معاملے میں رئیس امروہوی کے احترام کو سلامت رکھا گیا۔ کیا شرافت تھی! راغب مرحوم کی فیض احمد فیض کا ایک شعر جو ہر صاحب ذوق کو یاد ہے، انہوں نے اس کی تضمین کی اور فیض کو سنائی۔ گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ ایسے کہ جیسے کرم کا کوئی امیدوار چلے، نظر ملی تو کہا نائکان کوٹھے سے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ ایسے کہ جیسے کرم کا کوئی امیدوار چلے،
نظر ملی تو کہا نائکان کوٹھے سے چلے بیاہوں کے گلشن کا کاروبار چلے۔ اردو کا یہ فرزند اپنے دور میں تو منفرد تھا ہی، مگر کمال یہ ہے کہ کمپیوٹر ایج میں بھی اس کی انفرادیت متاثر نہیں ہوئی۔ ایسے بیٹوں کی موت پر ہی اردو کا کیا حال ہوا ہوگا، اس سے قطع نظر ہم تو اس پر بہت خوش ہیں کہ راغب نے جگہ تو خالی کی، اب بھی ہم ہوں گے، مگر شکر ہے کہ ہمارا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ اس نے حضرت راغب کے لہجے میں کہا، تم لوگ شہرت زدہ اور نالائق ہو، آئے گردش دوران، آئے گردش دوران۔ اپنے جن پیاروں کو ان کے پیاروں کا پرسہ دینا تھا، ہم جن کی آنکھ کا تارا تھے وہ ہم سے روٹ گئے۔ آہ آہ، آزاد بن حیدر چلے گئے، محترم سرور جاوید چلے گئے، پروفیسر انوار احمد زئی گئے، آصف فرخی گئے، مظہر محمود شیرانی گئے، گلزار دہلوی گئے، پروفیسر منظر ایوبی بھی گئے، اور پاکستان کے بیشتر علمی ادبی اداروں کے سرپرست میرے شفیق بزرگ سید منور حسن نے بھی آنکھیں موند لیں۔ اب تو ہم تھک چکے ہیں سن سن کر، اب ہمیں کاش کچھ سنائی نہ دے۔ سعید الظفر صدیقی۔ ندیم صاحب، استاذی شاہ خلیل اللہ ندیم غازی پوری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے زندگی میں سب سے پہلے اپنی تحریر سناتا، آپ کے وصال کے بعد بھی یہ عمل جاری ہے کہ سطور سنائیں تو آپ کا یہ شعر زباں پر جاری ہو گیا۔ یہ کم ہے کہ تیرے غم ہی کو اشکوں سے سنوارا کرتا ہوں، یہ کم ہے کہ تیرے غم ہی کو اشکوں سے سنوارا کرتا ہوں، تیرا یہ ندیم ہے نغمہ سرا، برباد سہی بدنام سہی، تیرا یہ ندیم ہے نغمہ سرا، برباد سہی بدنام سہی، پرسہ ہنوز جاری ہے۔ کیا کہوں مشکل ہوئی تحریر حال، خط کا کاغذ رونے سے نم ہو گیا۔ کیا کہوں مشکل ہوئی تحریر حال، خط کا کاغذ رونے سے نم ہو گیا۔ میر تقی میر۔ نوٹ: پرسہ پاکستانی ایڈیشن، بزم تخلیق ادب پاکستان، پوسٹ باکس نمبر 17667 کراچی 75300 سے جناب سید معراج احمد جامی نے کراچی پاکستان سے شائع کیا ہے۔ نوٹ: پرسہ پاکستانی ایڈیشن، بزم تخلیق ادب پاکستان، پوسٹ باکس نمبر 17667 کراچی 75300 سے جناب سید معراج احمد جامی نے کراچی پاکستان سے شائع کیا ہے۔ قیمت ہے 800 روپے۔ رابطہ مصنف ہیں ندیم صدیقی، ای میل ندیم NADEMD57@gmail.com۔ رابطہ مصنف ندیم صدیقی، NADEMD57@gmail.com۔ تو دوستو، یہ تھا پرسہ کی مضمون کی آخری قسط۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ تینوں قسط آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ کتاب بہت ہی قیمتی ہے، پیسے کے حساب سے نہیں، ادب کے حساب سے۔ آپ کو ان تمام شعراء کا، ادیب کا جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں،
ان کے کچھ خاکے ملیں گے، ان کی زندگی کی کچھ تصویریں ملیں گی، ان کی زندگی میں جو انہوں نے اچیو کیا تھا اس کے اثرات ملیں گے۔ تو دوستو اتنی اچھی کتاب ہے کہ آپ کو پرسہ ضرور آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں پاکستان کے بھی ان تمام دوستوں کو اور اردو داں طبقہ سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کتاب کو آپ خرید لیں اور محظوظ ہوں اور اپنے شعراء کو اور ادیب کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ تب تک اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور مضمون کے ساتھ۔ تب تک اسم راشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔